السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فأنساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 41-42 یعنی 41-42 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ دو قیدی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک ہی رات میں الگ الگ خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام کو علم والا اور نیکوکار سمجھ کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے ان دونوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام نے ایک نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہونے کے ناطے ان لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے اس موقع کا بھرپور استعمال کیا اور سب سے پہلے ان دونوں کو دین کے اصول، صحیح عقائد اور کفر و شرک کی حقیقت، ان تمام چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیل اور وضاحت سے ان لوگوں کے سامنے نصیحت کو رکھا، باتوں کو رکھا، اور باتوں کو رکھنے کے بعد اب ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلایا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا صاحبی السجن، اے میرے قیدی ساتھیوں، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک جس نے یہ خواب کی تعبیر دیکھی، جس نے یہ خواب دیکھا، تم دونوں میں سے ایک جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو تم میں سے ایک جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور سے شراب کو نچوڑ رہا ہے، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اپنے آقا کو شراب پلائے گا مطلب جو اس کی نوکری تھی پہلے، وہ جو اس کی پہلے نوکری تھی وہ نوکری اس کی بحال ہو جائے گی۔ یعنی اس میں سے ان دونوں میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے آقا کو اب میں شراب نچوڑ رہا ہوں، خواب یہ دیکھا، تو اس کے خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ تم اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، مطلب جو تمہاری پہلے نوکری تھی وہ نوکری تمہاری بحال ہو جائے گی، تم پر جرم ثابت نہیں ہو پائے گا۔ اور دوسرا جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ وہ امل آخر، دوسرا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، اس کو سولی دیا جائے گا، اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، یعنی اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، اور پھانسی پر جب اس کو لٹکایا جائے گا تو پرندے آ کر کے اس کے سر سے گوشت کو نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ سامعین کرام، ان دونوں خوابوں کی تعبیر ان لوگوں کو بتلائی اور مبہم انداز میں بتلایا، کسی کا نام نہیں لیا، بتلایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا تھا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور جس نے یہ خواب دیکھا تھا اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے سامنے ان میں سے ایک جن کے بارے میں کہا کہ اس کو پھانسی دیا جائے گا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ ہم لوگ ایسے ہی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں مفسرین کے بیان کو لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جس نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے اس کی نوکری بحال ہوگی اور اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا، اس کو معاف کر دیا جائے گا، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے آ کر کے روٹیاں نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو سولی دے دیا جائے گا اور پرندے آ کر کے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کے کھائیں گے۔ تو اس میں سے ایک کہنے لگا کہ نہیں، ہم لوگوں نے خواب نہیں دیکھا ہے، بس ہم ایسے ہی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم لوگوں نے جو پوچھا اور میں نے جو جواب دے دیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تمہارے کہنے یا نہیں کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جب
کسی خواب کی تعبیر پوچھی جائے، لوگ بہت جلدی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں، شوق سمجھتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی. تو جب تک خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جائے، خواب جو ہے وہ پرندے کے پیر کی طرح سے ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن جب کسی خواب کی تعبیر پوچھی جائے کسی عالم دین سے اور وہ اس خواب کی تعبیر کو بیان کر دے تو من ان ویسے ہی ہوگا جیسے تعبیر بیان کی جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ خواب کی تعبیر نہ پوچھی جائے، اگر کوئی آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ پرندے کے پیر کی طرح سے ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن جب وہ خواب کی تعبیر پوچھ لے اور اس کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے تو خواب من عن ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام نے یہی بات کہا کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم لوگوں نے جو پوچھا ہے جن چیز کے بارے میں، ان چیزوں کا فیصلہ ہو چکا ہے جو میں نے بتلایا. اور ایسے ہی ہوا. جو قیدی خواب یہ دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور روٹی میں سے پرندے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، اس کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور اس کو بعد میں پھانسی دے دی گئی. اور جس قیدی نے یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے تو اس کے خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اس کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوگا، اس کی پچھلی نوکری بحال ہوگی اور وہ اپنے آقا کے پاس جا کر کے پھر سے، یعنی بادشاہ کے پاس جا کر کے پھر سے شراب پلائے گا. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. سامعین کرام، یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو تنہائی میں لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک. وہ قیدی جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قیدی رہا ہونے والا ہے، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے مالک یعنی بادشاہ مصر کے پاس میرا بھی ذکر کرنا. یہاں پر وقال للذی ظن کا لفظ ہے. ظن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ گمان کے معنی میں آتا ہے، لیکن عربی لغت کے اندر ظن کے بعد ان کا اگر لفظ ہوگا، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے وقال الذی ظن انہ، ظن کے بعد ان کا لفظ آیا ہے. تو محققین علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ظن کے بعد اگر ان کا لفظ آئے گا تو وہ یقین کے معنی میں ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے. تو یظنون کے بعد ان کا لفظ آیا، یہاں پر بھی ظن کے بعد ان کا لفظ آیا. اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ترجمہ یہ کیا گیا کہ ان دونوں میں سے ایک جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کے بارے کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، ان کو تنہائی میں لے گئے اور کہا کہ میرا بھی ذکر اپنے بادشاہ کے پاس کرنا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ اس کا ایک قیدی ہے جو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو نوازا گیا ہے، جہاں ذکر کرنا بادشاہ مصر کے پاس، کہنا کہ ذرا ادھر بھی توجہ دے. بادشاہ کے پاس گیا، وہ رہا ہو گیا، بادشاہ کے پاس گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے بھلا دیا ہے. ابھی شروع تھا، ابھی اسٹارٹنگ ہی تھا، بہت دن نہیں ہوا تھا قید میں گئے ہوئے. وہ دونوں قیدی آئے، اس میں سے ایک کے اوپر جرم ثابت ہوا، اس کو پھانسی دے دی گئی. دوسرے کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوا، اس کو رہا کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس جانا، بادشاہ کے پاس جانا اور میرا ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن شیطان نے اس کو اس کے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے بھلا دیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام کچھ سال اور بھی قید خانے میں پڑے رہے. بضع سنین کا مطلب مفسرین نے کہا ہے کہ 7 سال یا 9 سال، کیونکہ بضع کا جو لفظ ہوتا ہے وہ 10 سے نیچے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے. اکثر مفسرین نے کہا کہ 7 سالوں تک قید میں رہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں 9 سالوں تک قید میں رہے. محترم سامعین کرام، یہ جو غلام جو آزاد ہوا، جو قیدی آزاد ہوا، جو اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے پھر سے پلانے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے بھلا دیا. اصل میں کیا تھا کہ اس کو نوکری ملنے کی خوشی، رہائی ملنے کی خوشی، اس میں اس قدر مگن ہوا کہ وہ بھول گیا. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کے مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنے سے اس کو بھلا دیا. شیطان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ شیطان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کے کام سے روکے. اس کے وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو انسان خیر کی طرف جائے ہی نہیں، یا اگر خیر کی طرف جانے والا ہو اور روکنا بالکل ممکن نہ ہو تو کچھ ایسے وہ پیترے کھیلتا ہے کہ اس خیر تک پہنچنے میں اس کو لیٹ ہو. بالکل یہی کام اس نے اس جو ہے قیدی کے ساتھ بھی کیا کہ اس کو ورغلایا، اس کو بھلا دیا، اور بہت دنوں تک وہ اپنے آقا کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے وہ بالکل بھول گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ فلبث فی السجن بضع سنین، اور یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک یوسف علیہ السلام کئی سالوں تک قید خانے میں پڑے رہے. بعد میں پھر اسی آدمی نے، اسی قیدی نے اپنے رب کے پاس، بادشاہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.